مسلم لیگ نون الائنس در الائنس اتحاد آنیاں جانیاں ملاقاتیں، پیپلز پارٹی اکیلی کبھی ایم کیو ایم کو جواب دے رہی ہے، کبھی نون لیگ کو دے رہی ہے، کبھی پی ٹی آئی کو دے رہی ہے، کبھی مولانا کو دے رہی ہے. سولو فلائٹ ہی ہے ان کے مقدر میں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب پورے اعتماد ہیں کہ وہ الیکشن یعنی وہ اور ان کی پارٹی اکیلے ہی لڑ سکتے ہیں، اور ٹارگٹ جو ہے وہ دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہم الیکشن لڑیں گے اور بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ سندھ کو ہی سمجھتے ہیں اپنی راجدھانی، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے. تو اور اس پنجاب میں کوئی بہت زیادہ بریک تھرو مشکل نظر آتا ہے. وہ ریئلسٹک تو ہیں نا، ایک ریئلزم کا سمبل سمجھے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے اپنی بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتیں، توانائیاں، وسائل ضائع کریں، تو وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں مسلم لیگ نون پر. اور ان کے مد نظر جو ہے الیکشن یا الیکشن کے پہلے کی صورتحال نہیں ہے، الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے. وہ جو انٹرویو تھا اس میں وہ کہہ بھی چکے، انہوں نے کہا کہ 172 سیٹیں کوئی سیاسی پارٹی لے ہی نہیں سکتی. حالانکہ یہ بھی عجیب سی بات ہے، کیوں نہیں لے سکتی؟ اگر ایک کوئی سیاسی جماعت چاروں صوبوں میں محنت کرے، عوامی رابطے کی مہم چلائے، عوام سے رابطہ کرے، تو وہ لے سکتی ہے نا. اگر ہم ایک سیاسی جماعت یہ فرض کر کے بیٹھ جائے، اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے، یہ جو ضیاء الحق کا مارشل لا ہے اور اس کے بعد پھر یہ پرویز مشرف کا مارشل لا ہے، جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا وہ یہ ہوا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو کمزور کیا گیا جو ملک کی سیاسی جماعتیں تھیں، اور علاقائی پارٹیوں کی، نسلی پارٹیوں کی، لسانی پارٹیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. صحیح. یعنی اے این پی ایک قومی پارٹی تھی، وہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی، اور مینگل صاحب نے، بزنجو صاحب نے یہی مناسب سمجھا، اور خود ولی خان نے کہ جی ہم بس کے پی کے میں کافی ہیں. جی اسی طرح مینگل صاحب ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں. ایم کیو ایم کو ماڈل بنایا. یہ یعنی آپ اس پہ غور کریں کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کو اپنا ماڈل بنایا کہ جی اپنی بجائے اس کے کہ پورے ملک میں پھیل کر اپنی زبان کی سیاست کرو، اپنی پک کی سیاست کرو، اپنی پھیلاؤ کی وجہ سے کمزور کر لو اپنے آپ کو ایک خاص ایریا میں، وہاں محنت کرو، وہاں وسائل لگاؤ، وہاں ساری توانائیاں صرف کرو، اور اس کو کیپچر کر کے مرکز میں اقتدار میں حصہ مانگو. تو لگتا یوں ہے کہ زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کے بعد اس ملک میں مخلوط حکومت بنے گی، جی، جس کو نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کہتے ہیں، اور اس میں حصہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک صوبہ جو ہے اس پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، وہاں ہی اپنے وسائل اور صلاحیتیں وہ کریں، باقی جتنا جہاں سے مل جائے وہ ٹھیک ہے اس کی بنیاد پر. اور یہ تجربہ ہو بھی گیا ہے. کنٹرول تو ان کا پچھلے 15 سال سے ہے صوبے پہ کنٹرول ہے. اب ان کو ایک اندیشہ تو ہے کہ یہ جو کچھ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے، جی ڈی اے کو ساتھ ملا کے، سندھ کی جو اے این پی ہے اس کو ساتھ ملا کے، یہ سگنیفیکنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سندھ میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سندھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کا ٹاسک یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سندھ میں داخل ہونے نہ دو، اور وہاں اپنی جو ایک مضبوط ہمارا حلقہ ہے وہ برقرار رہے، اس کو لوز نہ کریں. بیٹل فیلڈ وہ پنجاب کو نہیں بنا رہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو یہی بظاہر اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اعلان تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بات کر رہے ہیں ماحول سے متعلق. اب ظاہر ہے الیکشن کا شیڈیول آنا ہے، اور کیا وہ پہلے بھی سردیوں میں الیکشن سے متعلق انہوں نے بات کی تھی کہ جنوری میں ہوئے تو ان علاقوں میں بڑی ٹھنڈ ہوگی، ان کا مطلب یہی ہے؟ یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سنجیدہ اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں الیکشن جنوری میں ہونے جا رہے ہیں یا فروری میں ہونے جا رہے ہیں.
یہ 8 فروری کو ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے 2008 کے، وہ 12 فروری کو ہوئے تھے، 4 دن کا فرق تھا۔ جی اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے لغاری صاحب کے دور میں 97 میں کرائے گئے تھے، وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنوری کی کوئی تاریخ تھی۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے میں کوئی ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اب کوئی شخص ابہام نہیں پیدا کرے گا الیکشن کے بارے میں، الیکشن ہوں گے 8 تاریخ کو ہوں گے، یا پتھر پر لکیر ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الفاظ تھے۔ اور میڈیا سے کہا تھا کہ جس نے کوئی بات کرنی ہے شک شبہ کا اظہار وہ اپنے گھر میں بیوی سے کر لے، ٹی وی پہ نہ کرے، ٹی وی پہ نہ کرے۔ لیکن یہ ٹی وی پر بات ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں پٹیشن لے کر کہ جناب وہ یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ بات تو یہ عجیب کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ اب الیکشن کی تیاری کرے۔ اچھا، اس لحاظ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہرحال قابل داد ہے کہ اس نے اپنا پارلیمانی بورڈ بنایا، انٹرویوز کر لیے، ٹکٹوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، انٹرویوز کر لیے امیدواروں سے، اور ظاہر اناؤنس بھی ہو جائیں گے کسی وقت یہ۔ تو باقی جماعتوں کو بھی اب اس پر توجہ دینی چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی جو یہ ہوتے ہیں نا، ایک درخواست ڈال دی عدالت میں یا الیکشن کمیشن میں، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ وجوہات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ سیاست میں 2 باتیں بڑی عام ہیں، ایک ان پرنسپل اور ایک ان ریئل۔ ویسے تو دنیا بھر میں سیاست میں، صحافت میں ان پرنسپل ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان پرنسپل اور ان ریئل یہاں پہ دونوں آپس میں ایک تصادم ہی رہا ہے۔ اب جو آج درخواست دی گئی ہے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں راجہ طاہر نواز صاحب، ان پرنسپل وہ ممبر ہونے کے ناطے جا رہے ہیں اور وہ درخواست دے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں انتخاب پہ۔ ان ریئل یہ ہے کہ اب یہ جو گروپ ہے اکبر ایس بابر صاحب کا، اس کو جماعت آن ہی نہیں کرتی۔ تو یہ سارا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں، اگر یہ تقاضے پورے بھی نہیں کر رہے تو کیا یہ دوبارہ ہوں گے تو وہ کتنے کریڈیبل ہوں گے؟ اور جو جواز دیا جا رہا ہے کہ دیگر جماعتوں میں الیکشن وہ کس اصول قاعدے کے تحت ہوتے ہیں، یہ کتنا مستند ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو خیر کسی پارٹی کو کہ کسی غلط کام کو اس لیے جواز نہیں ملتا کہ دوسری پارٹی میں بھی غلط ہوتا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جناب مسلم لیگ میں چونکہ یہ کام نہیں ہوتا تو ہم کیوں کریں۔ آپ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، انتخابی قوانین کے مطابق، الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق الیکشن کرانے کے پابند ہیں، اور یہ سب جماعتوں کے لیے ہے۔ جی ہمارے ہاں ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی جواز پیش کیا جاتا ہے، بجائے غلطی کو سدھارنے کے، غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کے، اعادہ نہ کرنے کے ہم جواز ڈھونڈتے ہیں۔ آپ نے کرپشن کی ہے، جی فلاں بھی تو کرتا ہے، بھئی اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ کرتا ہے تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، سند مل گئی ہے کہ یہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں۔ قانون یعنی 2 غلطیاں جو ہیں وہ کسی ایک کام کے جواز نہیں بنتی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو منطق ہی غلط ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن جو اعتراض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر سب جماعتوں سے وہی مانگتا ہے جو پی ٹی آئی سے مانگا جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کو آپ نظر انداز کر دیں اور ایک جماعت کو نشانہ بنائیں، جی یہ نہیں۔ اب یہ طاہر نواز صاحب جو ہیں، یہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کتنے امپورٹنٹ ممبر ہیں، لیکن یہ ممبر اگر ہیں تو الیکشن تو اس سے پہلے بھی جو ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اس پر تو میرے خیال انہوں نے اعتراض نہیں کیا ہوگا، اور وہ کون سے شفاف تھے، اور وہ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح باقی جماعتوں کے ہوتے ہیں۔ جی تو اس لیے اب ہمارے اکبر ایس بابر صاحب ہوں یا طاہر نواز صاحب ہوں، ان لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن